یہ حضرت بابا فرید تھے نا کوٹ مٹھن والے، ان کا ایک مرید تھا، یہ ہری پور ہزارہ کی طرف کوٹ نجیب اللہ ایک آتا ہے، چھوٹا سا شہر ہے، تو وہ ہر سال وہاں سے نا حضرت بابا فرید کے لیے ایک لنگی خرید کے لے آتا اور تحفے میں پیش کرتا اپنے شیخ کو، اپنے پیر صاحب کو تحفے میں پیش کرتا۔ غریب آدمی تھا، اپنی لنگی پھٹی ہوتی، اپنے شیخ اور اپنے پیر کے لیے نئی خرید کر تحفے میں پیش کرتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، ایک سال اس کے گھر میں غربت نے ایسا ڈیرا لگایا، غریبی نے یوں پنجے گاڑے کہ سال کے بعد نہ وہ ایک لنگی بھی نہ خرید سکا۔ اب گھر میں بیٹھا پریشان ہے کہ اب کون سا منہ لے کر اپنے شیخ کے سامنے جاؤں۔ جو بندہ کہیں جائے اور ہر بار کچھ نہ کچھ لے جائے نا، پھر خالی ہاتھ جاتے ہوئے شرم آتی، تو وہ سوچنے لگا کہ ہر سال لنگی پیش کرتا تھا، تو اس سال غریبی بہت ہے، تنگ دستی ہے، تو لنگی بھی نہیں خرید سکا، تو کیسے جاؤں گا حضرت کے سامنے۔ اس نے پھر سوچا کہ چلو اس سال نہیں جاتا ہوں، اس سال نہیں جاتا ہوں، اگلے سال جاؤں گا۔ سال بھر اس نے محنت کی۔ اب محبت اور عشق کیا چیز ہوتی ہے، عقیدت کیا رنگ لاتی۔ اس نے کیا کیا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جوڑ کے نا اگلے سال کا انتظار ہونے لگا، اور اس نے جب وہ وقت آیا تو 2 لنگیاں خرید لی۔ کہنے لگا اب تو شرمندگی نہیں ہوگی، پچھلے سال کی قضا بھی ہو گئی، وہ بھی ادا کر کے جا رہا ہوں۔ تو 2 لنگیاں خرید لی اس نے۔ لنگی سمجھتے ہیں نا، امام الانبیاء کے غلاموں، اس نے جا کر لنگیاں اپنے پیر کو پیش کی۔ 1 سال تک یہ تڑپتا رہا پیر کو ملنے کے لیے، اور صرف مرید نہیں تڑپا، پیر بھی تڑپا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پیر بھی تڑپا ہے ایسے مریدوں کے لیے۔ یہ پیری مریدی کوئی کھیل نہیں ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء خطاب کر رہے تھے، مجمع لگا تھا مریدوں کا، اچانک بادل ہٹا نا تو مریدوں پر دھوپ آ گئی، گرمی تھی، تو تڑپ کر خطاب کے دوران فرمانے لگے میرے بیٹوں سائے میں آ جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، دھوپ میں تم کھڑے ہو اور جل نظام الدین رہا ہے۔ یہ دونوں طرف آگ برابر لگتی ہے۔ وہ تڑپتا رہا کہ میرے پاس لنگی نہیں، جاؤں کیسے۔ شیخ بھی تڑپتا رہا، میرا مرید نہیں آیا ملنے کے لیے۔ تو جب لے گیا نا 2 لنگیاں، دونوں پیش کی، حضور یہ پچھلے سال کی قضا ہے اور اس سال کی بھی لایا ہوں۔ سننا بابا فرید کوٹ مٹھن والے نے کیا کیا، ایک خادم کو بلایا، فرمایا ماچس لاؤ، آگ لاؤ۔ وہ آگ لایا نا، آپ نے دونوں لنگیوں کو آگ لگا دی، دونوں لنگیاں جلا دی آپ نے۔ غریب مرید کی چیخ نکلی، حضرت میں نے تو خود بھوک کاٹی تھی، آپ کے لیے لنگیاں لایا تھا، کیا غریب کا تحفہ پسند نہیں آیا؟ سنو جو بابا فرید نے بات کی، میں وہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ بابا فرید رو پڑے، فرمایا او اون چیز کو بالا جڑی یار کو جدا کری۔ انڈیا کے فلمیں اور ڈرامے دیکھنے والوں، تمہیں مدینے سے جدا کیا گیا ہے۔ ننگے سر بازاروں میں میک اپ کر کے پھرنے والی بہو بیٹیوں، تمہیں مدینے سے جدا کیا جا رہا ہے۔ ٹچ موبائلوں میں آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا رہنے والے جوانوں، تمہیں مصطفیٰ سے جدا کیا جا رہا ہے۔ ایسا کرو، آج میں بابا فرید کا قول پھر دوہرا رہا ہوں، اور اون چیز کو بالا جڑی یار کو جدا کری۔ آگ لگاؤ ان رومانٹک ناولوں کو، ہر نقش ڈیلیٹ کر دو جو آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا کرتا ہے، جس نے مدینے کے نقشے دھندلا دیے۔ اپنے آپ کو حضور کے ساتھ ایسا جوڑو کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں داج کائنات سے جدا نہ کر سکے۔ آنکھ بند ہونے والی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے۔
خدا کے لیے امام الانبیاء کے غلاموں حضور کا دین لٹ رہا ہے، شریعت خطرے میں ہے۔ وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں، کوئی ان کو جا کے یہ دے خبر، وہ چلی ہے زور کی آندیاں کہ چمن حضور کا اڑ چلا۔ یہ سمجھو موت مٹانے نہیں آتی ہے، یہ حضور تک پہنچائے گی، تو ہمارے منہ ہیں کہ حضور کے سامنے کر سکے۔ موت اگر مٹاتی ہے تو اس پر پانی کیوں ضائع کر دیتے، کپڑا کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اور شریعت کا حکم ہے میت کو خوشبو بھی لگاؤ، اور شریعت کا حکم ہے جب اس کو کاندھوں پہ اٹھا کے چلو نا جنازے کو تو جھٹکے نہ لگنے دو۔ اگر موت مٹا گئی تو جھٹکوں سے کیوں بچا رہے ہو؟ پھر شریعت کا حکم ہے جب قبر میں میت کو رکھو اس کا رخ کر دو قبلے کی طرف، منہ قبلے کی طرف کر دو۔ اگر موت مٹا گئی تو چہرہ قبلے کی طرف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ مگر آواز آ رہی ہے اللہ رب العزت کی، اسے غسل بھی دو، اسے کفن بھی پہناؤ، نیا لباس پہناؤ، اسے خوشبو بھی لگاؤ، اسے ادب سے کاندھوں پہ لے کے چلو، قبر میں رکھو تو اس کا رخ کر دو قبلے کی طرف۔ کیوں؟ کہ تم نے تو مٹی ڈال کے پلٹانا ہے، اسے تھوڑی دیر بعد قبر میں زیارت مصطفیٰ ہونے والی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اللہ، اسے خوشبو لگاؤ، اسے غسل دو، نیا کپڑا پہناؤ اس کو، کیوں؟ اسے قبر میں زیارت مصطفیٰ ہونے والی، اللہ، اور قبر میں رکھو تو اس کا رخ کر دو قبلے کی طرف۔ کیوں؟ کہ اسی طرف سے تو مدینے والے تشریف لانے والے۔